ناقابل تسخیر ایک دفاعی اور ایک ایٹمی پاکستان، ایک میزائلی پاکستان کے ساتھ ایک معاشی قوت بن کے ابھرے. تو بہت شکریہ آپ کا. آمین آمین آمین. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ سر. میں بحیثیت پاکستانی، میں اور میرے سننے والے آپ سے بھی قائد محترم میاں محمد افضل شرمندہ بھی ہیں کہ جو نیکیاں آپ لوگوں کی اس پاکستان پہ ہیں. پھر خوشی کا دن ہے، اپنی معذرت بھی ہے، لیکن ہماری طرف سے، میرے ویور کی طرف سے لاہوری سٹائل میں میاں صاحب کو مبارک دیجیے گا اس دن پر کڑاکا نکالنے کے. اگر وہ کڑاکا نہ نکالتے تو شاید لیبیا اور عراق والا پاکستان کا حال ہوتا، لیکن یہ کڑاکا جو میاں صاحب نے نکالا یہ بہت بہت بڑی وہ مبارک کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات صحت دے آپ کو بھی اور قائد محترم کو. بہت شکریہ سر. ہمارے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر سید مشاہد حسین صاحب. اس وقت کے وزیر اطلاعات تھے، میاں محمد نواز صاحب کے ساتھ تھے، موجود تھے وہاں الماتے میں جب یہ دھماکہ ہوا. تو ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم سر. سب سے پہلے سر آپ یہ بتائیے کہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے آپ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ تھے، کیا جذبات تھے، کیا احساسات تھے، کچھ بتائیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ سندیلہ صاحب اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم اینڈ گریٹنگز فرام اسلام آباد. جی یہ 11 مئی 1998 کا واقعہ ہے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب قازقستان میں تھے. ایک تنظیم ہے، اس کا نام ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO. اس کے ہم ممبر ہیں. تو اس کی سربراہی کانفرنس تھی، میں ان کے ہمراہ تھا اور وہ کانفرنس ختم ہو چکی تھی 11 کو. تو میاں صاحب نے کہا کہ ان کا جو اس وقت کا دارالخلافہ تھا الماتی، اس کے ارد گرد بڑے اچھے پہاڑ ہیں، جیسے مری کے پہاڑ ہیں نا. اور ہم کو پتا میاں صاحب کو سیر و تفریح کا، پہاڑوں کا بڑا شوق ہے. تو نے کہا مشاہد صاحب ذرا ہم ان کے پہاڑ بھی، ہلز دیکھ لیں، گرینری دیکھ لیں اور جانے سے پہلے 2-3 گھنٹے وہاں گزار لیں. یہ بڑا اچھا آئیڈیا تھا. ہم چلے گئے. ہم ادھر تھے تو ہمیں میسیجز آنے شروع ہو گئے میاں صاحب کو کہ کوئی ضروری پیغام دینا ہے MS کی طرف سے، ملٹری سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر. خیر ہم نے اپنا کام جاری رکھا. اس زمانے میں سیل فون نہیں تھے، وہ اس طرح کمیونیکیشن نہیں تھی جو موبائل فون آج کل ہوتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں 1998 کی، اتنا ڈیولپ ٹیکنالوجی، اور یہ فارمر سوویت یونین کی بات کر رہا ہوں. جب ہم واپس نیچے آئے پہاڑوں سے، ہل سے، تو MS نے کہا کہ جی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، ہندوستان نے دھماکہ کر لیا ہے. کہ میں کہ بوم شیل نیوز ہے. اچھا. میاں صاحب بڑے اپنا کام بھی ہینڈل کیا. میں تو میاں صاحب اکٹھے چلے گئے. کیونکہ مشاہد صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کہ میاں صاحب یہ بڑا ایک یونیک موقع ہے، اٹس ناؤ اور نیور. کڑاکے کٹ دو، مطلب یہ دھماکہ کریں. میاں صاحب نے کہا میں پورا ایگری کرتا ہوں، بالکل ہمیں اس کا جواب خوب ٹکا کے دینا چاہیے. اور اس میں میاں صاحب نے یہ بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ سب سے پہلے مشورہ میں نے دیا تھا ان کو کہ یہ دھماکہ کریں، اور فیصلہ ان کا تھا. اس میں کئی اور لوگ بعد میں کہتے رہے کہ پہلے پوچھ لیں، امریکہ سے NOC لے لیں، پوچھ لیں. ایک اپنی رائے ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ جی یہ موقع بڑا اچھا مل گیا، ہم مسلمان ملک ہے، ہمیں کسی نے ایٹم بم کا دھماکہ کرنے نہیں دینا. ادروائز ان کے اتنا تعصب ہے. ہندوستان کے نے کر دیا ہے، ہمیں ایک موقع مل گیا ہے. تو میاں صاحب نے کہا بس چپ کر جاؤ، اب میں نے کرنا ہے. انہوں نے ادھر سے انسٹرکشن دے دی ہے کہ میں میٹنگ لاتا ہوں ڈیفینس کمیٹی آف دا کیبنٹ، جس میں آرمی چیف، نیوی چیف اور ایئر فورس چیف تھے، سارا کچھ. اور تو میاں صاحب کا مائنڈ بڑا ڈے 1 سے بڑا کلیئر تھا اس حوالے سے. اور یہ ایک اور چیز میں بتا چلوں کہ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ کا قومی سلامتی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا میرے خیال میں. اس میں بھٹو صاحب کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے پروگرام شروع کیا. ایک منتخب الیکٹڈ جمہوری سیولین لیڈر نے 74 میں، اور میاں صاحب نے بھی جو ایک منتخب الیکٹڈ جمہوری سیولین لیڈر ہیں، انہوں نے مکمل کیا. اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پھر امریکہ کے دباؤ آنا شروع ہو گیا، بین الاقوامی برادری کے دباؤ آنا شروع ہو گیا کہ نہ کریں. تو لیکن میاں صاحب واز ویری کلیئر. انہوں نے کہا کہ ہم مشاورت بھی کریں گے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو لیڈرز تھے ان سے بات بھی کی، کابینہ سے بھی مشاورت کی، پھر سیاسی مشاورت بھی کی، پھر میڈیا سے بھی کی. اور اس میں بتا دوں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یا فوجی اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں، اس کا کوئی دباؤ نہیں تھا میاں صاحب کے اوپر. ٹھیک ہے. 3 سروس چیفز تھے، ایک نے اس کی مخالفت کی دھماکے کی، ایک نے حمایت کی، اور ایک نے کہا کہ میاں صاحب آپ یو آر دا باس، آپ فیصلہ کریں.
تو یہ فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا گیا. اور میاں صاحب کا یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا آئی وڈ سے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹ واز آور فائنسٹ آرٹ. بہترین ایک اور جس خوش اسلوبی سے, جس طرح ایک دانش مندی کے ساتھ, جس طرح ایک دلیری کے ساتھ, جس طرح ایک اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ, جس طرح ایک اچھی کے ساتھ, اور جس طرح اچھی میڈیا مینجمنٹ کے ساتھ کیا, شاید مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اور میاں صاحب نے مجھے, کیونکہ میں وزیر اطلاعات تھا تو میں مرکزی ترجمان تھا پاکستان کا اور پاکستان کی حکومت کا, اور ٹی وی چینلز پر آنا, انٹرویوز دینے, سارا کرنا, تو زیادہ ذمہ داری میری تھی. تو اس حوالے سے یہ بنیادی یہ فیصلہ تھا. اور اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیا رد عمل ہوتا ہے مغرب کا. مغرب ہمیں ہمیشہ باز دیتا ہے کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں. تو اس زمانے میں سندیلہ صاحب ایک کانفرنس ہوتی تھی G7. یہ کانفرنس جو یورپین اور ایڈوانس ترقی پذیر ممالک ہیں, جس میں امریکہ ہے, کینیڈا ہے, برطانیہ ہے, اٹلی ہے, فرانس ہے, جاپان ہے, اس قسم کا, ان کی میٹنگ غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 14 یا 15 مئی کو تھی برمنگھم میں, برطانیہ میں. تو ان کا جب بیان آیا نا تو بڑا پھسا بیان ہے. وہ بیان بڑا جاندار نہیں تھا کہ ہاں مذمت کرتے ہیں, ہندوستان نے زیادتی کی, لیکن انہوں نے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں اور اس طرح سخت رد عمل نہیں دیا. تو ہمیں سمجھ گیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اپروول دے ہندوستان کے قوم کو. تو پھر اور دوسرا ایک اور واقعہ بھی تھا ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ غالباً 19 مئی کی بات ہے میرے خیال میں, کہ ہندوستان کے جو اس وقت کے نائب وزیر اعظم تھے, وزیر داخلہ تھے, LK اڈوانی نے بڑا بیان دیا. تو میاں صاحب کے ساتھ میں گاڑی میں جا رہا تھا, تو میاں صاحب نے کہا کہ مشاہد صاحب آپ نے آج بیان دیکھا ہے اڈوانی کا؟ میں کہا سر میں نے دیکھا ہے. کہتا ہے بڑا مجھے تکلیف ہوئی کیونکہ بڑا تکبر اور رونت کا بیان ہے. اس نے کہا کہ the regional geostrategic situation has changed and Pakistan should review its Kashmir policy. مطلب ہے انہوں نے ہندوستان کی ایٹمی قوت بنا ڈرانے کی کوشش کی. کہتے ہیں دفعہ یرکان میں لگا دیں, ڈرا دیں, تو اس قسم کا انہوں نے دیا. تو میاں صاحب نے اور ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں میاں صاحب نے کہ کیا خیال ہے مشاہد صاحب, ہم کتنا انتظار کر سکتے ہیں جواب دینے سے پہلے ہندوستان کا؟ میں نے کہا سر فرسٹ ویک آف جون سے زیادہ نہیں کر سکتے, کیونکہ جون میں آپ کو پتا ہے نا بجٹ بھی آتا ہے جی. تو میں نے کہا فرسٹ ویک آف جون. میاں صاحب نے کہا نو دیٹ ول بی ٹو لیٹ, ہمیں مئی کے اندر جواب دینا. تو وہ اپنے مائنڈ میں بڑے کلیئر تھے کیونکہ مئی کے اندر ہم نے جواب دینا ہے. تو